السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ آج ہمارے ساتھ پروڈیوسر جو ہیں کافی سارے ہیں، نام بتا دوں آپ کی جانی پہچانی: سعدیہ اسد، انجم ہیرلڈ گل اور اسفر امام۔ ہمارے انجینئر رابرٹ میکلین ہیں۔ تو کہانی ہمارے ساتھ پاس ایک پچھلے ہفتے کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مردان سے ایک خاندان تھا جس میں 3 بچے جو تھے وہ معذور تھے۔ تو ہم نے ان کی کہانی سنائی تھی، اور کہانی کے دوران ایک این جی او کے ڈائریکٹر جو تھے انہوں نے فون کر کے وعدہ بھی کیا تھا مدد کرنے کا۔ تو ہم ان بچوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی مدد ممکن ہو سکے، لیکن اصل چیز جو ماں باپ چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کا علاج ہو جائے، اور بجا طور پر اگر ان بچوں کا علاج ہو جائے تو پھر ان کو کسی زیادہ مدد کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست کریں۔ تو ایک بہت اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی والدہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ شفا انٹرنیشنل میں اگر بچوں کا معائنہ ہو سکے، اور کیونکہ شفا کی شاخیں کئی جگہ ہیں تو ان کو شاید ایسا خیال تھا کہ شفا ہاسپٹل مردان میں یا پشاور میں بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسپتال اسلام آباد میں ہے۔ تو اس اسپتال سے نیورولوجی کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر راجہ فرحت شعیب صاحب۔ فرحت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی، آ رہی ہے۔ اچھا، تو پہلے تو ڈاکٹر شعیب بہت شکریہ قبول کیجیے میرے اس پروگرام میں آنے کا۔ ہم آپ کو اسکائپ پہ لینا چاہتے تھے تاکہ ہمارے سننے والے دیکھ سکیں ایک اچھے ڈاکٹر کو، اور ان کے ہمدرد دل کے بارے میں تو جان لیں گے پروگرام سے۔ تو میں تھوڑا سا پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں پروگرام میں۔ سامعین، ڈاکٹر فرحت شعیب راجہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فرحت صاحب۔ ہاں جی، میرا نام جی ڈاکٹر فرحت ہے جی۔ میں کرنٹلی ورکنگ ان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد ایز اے کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ، اور میرا کچھ 2 اسپیشل انٹرسٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹروک میڈیسن، جس میں جس کو کامن ورڈز میں فالج کہا جاتا ہے، اس کی ایکیوٹ ٹریٹمنٹ، اور کچھ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن آفٹر اسٹروک، اور باقی جو نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ویکنیسز اور کمزوریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کام کاج نہیں کر سکتا، تو ان کو ہم واپس سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے بھی پاکستان میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ٹریننگ ساری جو ہے وہ انگلینڈ میں آکسفورڈ سے اور کیمبرج سے لی، اور دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بچوں کی جو بھی رپورٹس میرے پاس تھیں میں نے آپ کو بھیجی تھیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کہانی کو تھوڑا سا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ مختصر سی کہانی ہے، آپ جب سنیں گے تو آپ کو تھوڑا سا ان بچوں کے مسئلے کا اندازہ ہوگا۔ ظاہر ہے آپ تو پہلے ہی بہت کچھ وعدے کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ سننے والے بھی تھوڑا سا یاد کریں کہ ہم کن بچوں کی بات کریں۔ جی انجم، اگر ہم ان بچوں کی کہانی سنوا دیں ڈاکٹر صاحب کو۔ یہ مردان کے باغ روڈ سے ہے، اور کہانی شروع کی ان کی والدہ نے۔ وہ صرف پشتو بول سکتی ہیں، تو باقی آگے کی کہانی گل رخ سنائیں گی، یعنی ترجمہ ان کی کہانی کا۔ مردان تعلق ساتم باغ روड مردان دا زمادری 15 بچی می دی، یو ملو دا او سلور می زامن دی، 3 زامن می پکې معذور دي، جسمانی معذور دي، لکه وہ کالو پوری سنی وہ کالو نفس دی بیا درزونو خری آگے نفس دی۔ میں مردان میں باغ روڈ پر رہتی ہوں۔ میرے 5 بچے ہیں، 1 بیٹی اور 4 بیٹے۔ ان میں سے میرے 3 بیٹے جسمانی طور پر معذور ہیں۔ 7 سال تک ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن 7 سال کے بعد ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ اٹھتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں، اور آخر کار مکمل طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کو اٹھاتی تھی، واش روم تک لے جاتی تھی، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ او خپل تقدیر باندې ډیر زیات دی، خدمت راته ګران دی، نو دیو چې ما په دې نیټ باندې ورکړه، بس چا څه وسی کارې کور کې اوسېږم، غریبانان یو،
لیکن چونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے بڑا بیٹا میرا 16 سال کا ہے، تو اب ان کی دیکھ بھال کرنے سے میری جسمانی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی تکلیف کی وجہ سے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ انہیں اٹھانا بٹھانا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اور دوسری طرف ہماری غریبی ہے۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بہت غریب ہے۔ میرے بچوں کا والد سموسے اور پکوڑے بنا کر بیچتا ہے، اور میرا بڑا بیٹا کسی کا رکشہ کرائے پر چلاتا ہے۔ اس غربت اور لاچاری کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکی ہوں، اور اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ لوگوں کو بتاؤں تاکہ کوئی میری مدد کرے اور میرے بچوں کا علاج ہو سکے۔ ہمیں زیادہ تر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا علاج ممکن ہے، ان کو پولیو نہیں ہے، یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا مہنگا علاج نہیں کر سکتی ہوں۔ اب ان بچوں کو واش روم تک لے جانا، ان کو بٹھانا کا کام میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں اور میں سب کچھ خود نہیں کر سکتی ہوں۔ بچوں کو اسکول جانے کا بہت شوق ہے، اور دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں۔ ان کا باپ ان کو کہتا ہے کہ بس اسکول نہ جاؤ، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا شوق ہے، ہم جائیں گے۔ اور اس طرح اسکول سے بچے آ جاتے ہیں اور ان کو اسکول لے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر میرے بچوں کا علاج ہو سکے یا کوئی میری مدد کرے، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی بہت تکلیف میں گزار رہے ہیں، اور اب میں خود بھی بیمار ہوں، تو ان کی دیکھ بھال اب نہیں کر سکتی ہوں۔ اور بس میری یہی خواہش ہے کہ میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور خود اسکول جانے لگے، تاکہ کسی دوسرے کے محتاج نہ رہے۔ مردان میں شفا ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج ممکن ہے، لیکن ہماری بہت غریبی ہے۔ مہربانی ہوگی اگر آپ ان کا علاج کر دیں تاکہ ان کی زندگی بن جائے۔ بس منګ هو دغه خپل غریبي مې درته وویله، او لکه دا ما ځکه په نیټ باندې مې ورکړو، دي زمونږ دا کسان راغلي دي، د ریاض کور والا یم۔ تو ڈاکٹر صاحب کہانی آپ نے سنی، اور تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، کچھ رپورٹیں بھی آپ نے ان کی دیکھی ہیں، تو کچھ آپ اگر ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا ان کی بیماری ہے؟ ٹو اسٹارٹ وتھ اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات کی وجہ سے اس طرح کی اسٹوریز میں مطلب کافی دفعہ میں بھی ڈیلی سنتا ہوں۔ اب اس میں جو انویسٹیگیشنز میں نے پہلے دیکھی تھی اور جو ابھی تھوڑی سی انفارمیشن مجھے یہاں سے ملی ہے، اٹ لکس لائک کہ یہ کچھ فیملی میں رن کرنے والی ڈیزیز ہے، جس کی وجہ سے بچے پیدا تو ٹھیک ہوتے ہیں، وہ شروع میں جن کے ارلی ایئرز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ٹھیک رہتے ہیں جی، لیکن ایک اسٹیج پہ آ کے تو ان کا ایک ہی جیسا پیٹرن ہے جس میں ان کی مسل ویکنیس ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیری فارورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو ڈپینڈنس بڑھتی جاتی ہے۔ اس میں ابھی ہے کہ اس صرف اتنی سی ہسٹری سے اور جو ٹیسٹ میں نے دیکھے تھے وہ تو بڑے بیسک ٹیسٹ تھے، اس پہ ایک ڈائگنوزز جو ہے وہ اٹ وڈ بی ناٹ ویری ایزی ٹو میک۔ فرسٹ آف آل ان کو آئی تھنک مجھے بچوں کو دیکھنا پڑے گا فرسٹ، اینڈ وی مے نیڈ ٹو ڈو سم ٹیسٹ۔ آئی تھنک میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس چیز کے بارے میں، جی، ٹو کنفرم کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے جس کا کوئی موروثی لنک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کافی ساری ایسے بھی ہوتا ہے کہ کزنز میں اور فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو ہیں وہ فیملی میں آ جاتی ہیں، جی، اور اٹ لکس لائک کہ یہ کچھ مسکولر ڈسٹروفی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بیماری ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک فرسٹ آف آل ان بچوں میں سے ایٹ لیسٹ ایک بچے کو اگر ہم دیکھ لیں اور اس کے بعد پوری فیملی کا ایک پیٹرن دیکھیں کہ کون بچوں میں کس اسٹیج پہ ہوئی اور کتنے بچے سب میں سے افیکٹڈ ہیں، کس اسٹیج پہ افیکٹ ہوئے اور ان کی ڈیزیز کیسے پروگریس ہوئی،
اور پھر ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جن میں کچھ تو روٹین کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑے سے ایڈوانس ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ نرو ٹیسٹ کرتے ہیں اور مسلس کی جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مسل میں کتنی ویکنیس ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈائگنوسس پہ پہنچیں اور اس کے بعد اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے تو اس کو جتنا جلدی ہم انویسٹیگیٹ کریں اتنا اچھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات میں بیچ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جتنے ٹیسٹ آپ نے بتایا کتنے دن لگیں گے، مطلب کتنا وقت لگتا ہے ان سب کو کرنے میں؟ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے جی، کیونکہ فرسٹ آف آل ایک دن تو صرف بچے کو دیکھنا ہوتا ہے یا جو بھی پیشنٹ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، جس میں تھوڑی سی ہسٹری ایگزامینیشن اور تھوڑی سی مطلب فیملی کی انفارمیشن اور بیک گراؤنڈ وہ دیکھتے ہیں. اور بیکاز ویئر آئی ورک اٹس اے ویری گڈ ہاسپٹل، انفارچونیٹلی وہ دیٹس ناٹ اے گورنمنٹ ون، دیٹس اے پرائیویٹ، تو وہاں پہ ہے کہ چیزیں کافی جلدی ہو جاتی ہیں. اچھا. تو انویسٹیگیشن جو ہیں وہ تو مطلب 1 یا 2 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن ہے کہ پھر ان انویسٹیگیشنز کو اینالائز کرنا، ان کو رپورٹ کرنا، اس پہ کبھی 1 سے 2 دن 3 دن تک لگ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن بیسڈ آن ہسٹری جو ہم نے پیشنٹ کو دیکھا، ان کا ایگزامینیشن، ان کا جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس پہ پھر ہے کہ ہم لوگ فائنل ڈائگنوسس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جو فیملیز میں رن کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو ڈائگنوز کرنے میں مطلب اس طرح کے ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے کیونکہ اٹ نیڈس سم ورک اپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک جو اہم سوال ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ بہت غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سموسے بیچتے ہیں ٹھیلے پر، اور ایک بھائی جو بڑا ہے وہ جو ٹھیک ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ٹھیک ہے، اور اس میں سے بلکہ ایک بچی ہمارے ساتھ ہے، بہت پیاری بچی ہے غزالہ. میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی سے بات کریں، میٹرک میں پڑھتی ہیں غزالہ آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اچھا، آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، آپ بہت سمجھدار بچے ہو، کہ ڈاکٹر فرحت جو ہیں وہ آپ کی امین خواہش ظاہر کی تھی شفا ہاسپٹل کی. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی، انہوں نے وعدہ کیا. اب میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے معلوم ہے کہ شفا ایک مہنگا ہاسپٹل بھی ہے اور تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس مہنگے ہوتے ہیں، جو ان کی ظاہر ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری مہنگی ہے. تو کیا ان کے پیسے کا بندوبست کیا ہوگا، ان کا کس طرح ہم ارینج کریں گے ان کا؟ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے جس میں ہم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا پورے پیپل ہمارے پاس آتے ہیں جی، اور مطلب اگر ان کو علاج کروانے میں، ایون آؤٹ پیشنٹ میں دکھانے میں بھی پرابلم ہوتا ہے، تو ایک ہمارا فلاحی کا سلسلہ ہے جس میں ہم اگر ان کو ریکمینڈ کر دیں کہ یہ پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اس دوسرے چینل میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے کافی سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو نارمل پرائز وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایون اگر ایڈمیشن بھی ہو تو وہ جو نارملی ایک عام بندہ جو پے کرتا ہے اس کی نسبت کافی کم ہوتا ہے. پلس کافی ساری انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ صرف آئی تھنک آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن ہے کہ وہ اسی ریٹ پہ ہوتی ہیں جس سے صرف ہاسپٹل کو اپنی کاسٹ پڑتی ہے. اچھا، تو ایک تو وہ سلسلہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ریگولر ڈونرز وغیرہ ہیں، لیکن ہے کہ وہ اسپیسیفک ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ڈائلسس وغیرہ میں وہ لوگ زیادہ انوالوڈ ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں جی کہ کسی اور ساتھ این جی او کو بھی انوالو کریں، کیونکہ ان کے صرف ڈائگنوزز اور مطلب انویسٹیگیشنز نہیں ہیں جی. ان میں سے جو بچے بڑے ہیں، کیونکہ ایک بچہ تو میرے خیال میں بڑا 16 سال تک جا چکا ہے، تو ہاں جی، تو ان کی جو آگے ریہیبلیٹیشن ہے، اور ریہیبلیٹیشن بھی پوری دنیا میں بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. ایون وہ ممالک ویسٹ میں جو گورنمنٹ فنڈیڈ ہیں وہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن کی کاسٹ ہے وہ انٹینسو کیئر کے برابر ہوتی ہے. تو وہ بھی پاکستان میں بھی ہم نے شفا میں بھی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر اسلام آباد میں اسٹارٹ کیا، تو اس کی بھی کاسٹ دیر از اے کاسٹ ٹو دیٹ. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ دے آر ویری ڈیزرونگ پیپل اور ان لوگوں نے اس سے خواہش ظاہر کی اور اتنا کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کسی این جی او کو یا کسی اس طرح کے لوگ جو ریگولر ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں ان کو انوالو کریں جو کچھ نہ کچھ طریقے سے فنڈ کرے. تو پھر کب سے ہم اس کو شروع کب کر سکتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ تمام وقت آپ کو تھوڑا سا وقت تو لگے گا ان چیزوں کو جب آپ لائن اپ کریں گے، تو کب ہم ان کو کہیں کہ یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ یہ جی میرے پاس کسی اس میں اتنا کوئی مطلب میرے پاس کسی وقت بھی آ سکتے ہیں کہ فرام مائی پوائنٹ آف ویو مجھے تو ان کو کلینک میں دیکھنے میں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں اور اس چیز کو جتنا میں مطلب سربیٹائز یا مطلب کم کروا سکتا ہوں اس میں تو آئی ول ٹرائی ٹو دی میکسیمم. اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. The thing is کہ ڈیپینڈنگ اپون کے ڈائگنوزز کیا ہوتا ہے
دیکھنے کے بعد ٹیسٹ کے بعد اور اس کی ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا جو کاسٹ ہے وہ میں بھی مطلب فرام دا فرسٹ ڈے آف کانٹیکٹ میں ان کو دیکھتا ہوں اس کی شاید 1 ویک یا 2 ویکس کے بعد اسٹارٹ ہو, کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھ کے ڈائگنوز کر کے ہم کچھ میڈیکیشن دے کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ہفتے 2 ہفتے کے بعد بلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے صحیح بات یہ, اچھا تو صحیح ہوگا. غزالہ آپ مجھے ایک بات بتائیے بیٹا, کیا آپ کی امی اور ابو آپس میں رشتے دار ہیں؟ ہاں رشتے دار ہے. کیا ہے, کیا رشتہ ہے آپ کی امی ابو کا؟ خالہ زاد, بہن بھائی, چچا زاد, کس طرح کے؟ کزن ہے اس کی, میرے باپ کی کزن ہے میری ماں. اچھا امی کزن ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ نے بتایا کہ موروثی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی, اچھا غزالہ آپ تو جواب نہیں دے سکتی, کیا آپ اپنے والد صاحب سے یا امی سے یہ پوچھیے گا کہ آپ لوگ کب اسلام آباد جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سب بچوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں, آپ میں سے کسی کوئی ایک چھوٹا بھائی یا جو بھی جانے زیادہ آسانی سے جا سکے, تینوں جا سکیں, مطلب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, لیکن ان کا وہ معائنہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے کوئی پیسے نہیں خرچ ہوں گے. جو پہلا معائنہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو چیزیں ہیں تو وہ پھر آپ کو آگے کی پھر رائے دیں گے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو آپ اپنے والد صاحب سے یہ پوچھیے, میں آپ کو جانے دیتی ہوں, ان سے یہ پوچھیے کہ کب آپ کے لیے جانا ممکن ہوگا بچوں کو لے کر, ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو غزالہ؟ جی سمجھ آ گئی. اچھا, تو آپ کا کون سا بھائی جو ہے اس کی ابھی سب سے اچھی حالت میں کون سا بھائی ہے جو کہ بہتر حالت میں؟ چھوٹا والا؟ جی چھوٹا والا اچھا ہے. چھوٹا والا اچھا ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو بیٹا تم اب بے شک تم جاؤ اور ہم تم سے میں کانٹیکٹ کروں گی اور ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ باتیں کرتے ہیں اور تمہیں میں بہت جلد فون کر کے پھر بتاؤں گی کہ بچوں کو کب لے جانا ہے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. خدا حافظ غزالہ. خدا حافظ. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایک کہانی سنی اور آپ نے بغیر اس سے پہلے بھی کہانی سننے سے پہلے بھی ان کی حالت سن کے وعدہ کیا تھا. تو تھوڑا سا یہ تو ہوا کہ آپ نے اپنا ایک ٹیکنیکل باتیں تو بتائیں ہمیں. میں آپ کی فیس بک پر میں ڈھونڈ رہی تھی آپ کی تصویریں, تو جب میں فیس بک پر گئی تو آپ کی فیس بک جو ہے وہ UK کی زمانے کی ہے, کیونکہ اس کو اپڈیٹ نہیں کیا آپ نے. تو اس پہ ایک مرغا بنا ہوا ہے, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, میں سمجھ نہیں سکی آپ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ مرغے سے ظاہر ہے مجھے سمجھنا مشکل تھا کہ یہ تو وہ کیا ہے. نہیں جی, اگر اس میں آپ بیک گراؤنڈ پکچر دیکھیں تو وہ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے کافی سارے دوستوں کے کہنے پہ مطلب وہ تو پہلے تھی ہی نہیں, تو وہ میں نے چیک کری تھا کہ ایٹ لیسٹ لوگ مجھے پہچان سکے. لیکن یہ مرغا میرے خیال میں تب سے ہے جب سے میرا فیس بک پہ, ناٹ فیس بک پہ لیکن آئی تھنک 7-8 سال پہلے سے. اور UK سے آئے ہوئے مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا, تو میں نے اس کو کوئی اپڈیٹ نہیں کیا. دیٹس رائٹ. تو کس کی یہ پسند کس کی ہے مرغا جو ہے, کس کی پسند ہے, کس نے ڈالی یہ فوٹو؟ مرغا میرے پسند کا تھا جی. یہ آکسفورڈ میں آئی تھنک ایک دفعہ میں ہم لوگ ایک چھوٹا سا زو ہے جی کارسفورڈ کے نام سے, جو ہمیں بڑا پسند آیا تھا. دیٹ واز ویری ویل مینیج اینڈ کیپٹ بائی دوز پیپل. اچھا. تو وہاں پہ میں نے کچھ تصویریں لی تھی کیونکہ مجھے جانور اور یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. تو ان میں سے یہ ایک بڑا ڈفرینٹ لگا تھا جس کی میں نے پکچر لی تھی جو میرے کمپیوٹر میں تھی. اچھا. تو اس وقت ہے کہ آئی تھنک فیس بک واز لانچ سم ویئر ان 2007 and 8. تو میری جو پہلی ڈسپلے پکچر تھی وہ تو اس وقت سے لے کے اس وقت تک تھی جب تک یہ مرغا نہیں آیا. جب مرغا ایک دفعہ آ گیا تو پھر دین آئی پرومس مائی سیلف کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا, اینڈ آئی ہیو کیپٹ دیٹ پرومس. تو کچھ نام نہیں لے رہے, مگر میں نے اڑتی سنی ہے کہ یہ بیگم صاحبہ کی پسند تھی کہ مرغا ڈالا جائے وہاں پہ. ہاں جی, کچھ اسی طرح کی بات ہے جی. وہ آئی تھنک دیٹ واز بیفور مائی میرج. وہ میری ایک تصویر تھی اچھا جو فیس بک پہ لگی ہوئی تھی. تو آئی تھنک اس کے بعد بیگم صاحبہ نے کہا جی کہ آپ اپنی تصویر چینج کر لیں جو مور ریسنٹ ہو, جو میرے پاس اپنے کمپیوٹر میں کچھ اویلیبل نہیں تھا. اینڈ دین وی سلیکٹڈ دیٹ. تو وہ لگ گئی تو میں نے کہا ابھی یہ رہے گی, یہ چینج نہیں ہوگی. تو آئی تھنک وہ دن اور آج کا دن وہ ویسے ہی ہے. ویسے ہی. اچھا ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لے لیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. احمد خان سواتی ہیں مانسہرہ سے. جی احمد خان صاحب. احمد خان صاحب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام احمد خان صاحب, جی بولیے. شہناز عزیز صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق و ذوق سے سنتا ہوں, بہت شوق سے سنتا ہوں جی. اور میں کہتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیات کو اللہ پاک عمر دراز دے, اور بہت خوش ہوتا ہوں, بہت خوش ہوتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا.
لیکن احمد خان صاحب میں ایک بات کہوں گی کہ اچھی بات تو اصل لوگ تو یہ ہیں ڈاکٹر میں صاحب. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہیلو جی کہیے, میں سن رہی ہوں. جی فرمائیے. ایسا ہے کہ میں ایک ایسی کہانی بھجوا رہا ہوں آپ کو. جی. ایسی کہانی بھجوا رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہیں, بڑی دلیر اور بہادر شخصیت ہیں, جنہوں نے ساری زندگی بہت دلیری سے گزاری ہے. اچھا, ان کی کہانی بھجوا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ضرور. لیکن ان کی پرمیشن, اس شخصیت کی پرمیشن, اور پھر ہم ان کی آواز بھی چاہیں گے جب آپ کہانی ریکارڈ کروائیں گے. ان سے میں بات کراتا ہوں آپ کی, ان کے ساتھ آپ کی بات بھی کروا دیتا ہوں. ابھی تو نہیں, لیکن آئندہ. نہیں, ابھی نہیں, آج نہیں, کیونکہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا, اور بالکل آپ کی کہانی بھی ہم نشر کریں گے, اور جس شخصیت سے آپ ہمیں ملوا رہے ہیں ملیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ابھی جب آپ بتا رہے تھے اسٹروکس وغیرہ کی بات, مجھے معلوم ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسٹروکس پر. اتنے کالرز ہمارے آئے تھے, کیونکہ پاکستان میں یہ بڑا عام مرض ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ, اور تھوڑا سا ہم, یہ تو ایک کہانیوں کا پروگرام ہے, لیکن اس میں ہم اس مرض کے بارے میں بات کریں کہ اس میں پریکاشن کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ کہ اس میں یہ آپ کا بڑے چانسز ہیں. ایک دفعہ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس سے اندازہ ہوا. تو کوئی آپ بتائیے گا جب بھی آپ کو یہ ممکن ہو آنا, تو آپ پلیز ضرور ہمارے پروگرام میں آئیے گا. جی بالکل جی, دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن ابھی ہماری بیسکلی پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی کانفرنس تھی, تو اس پہ میرے بھی کچھ اسٹروک کے حوالے سے کچھ پریزنٹیشن تھی. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم لوگوں نے ایمفیسائز کی تھی کہ اسٹروک اور فالج جو بھی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے میں نگلیکٹڈ رہا ہے, اس کے لیے پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے جی. اور اللہ کا شکر ہے, اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ شفا میں ہم لوگوں نے ایک بہت اچھا اسٹروک کا ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹارٹ کیا ہے, جو میں لاسٹ ایئر آیا تھا جب, اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا. اور اسی طرح کی اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی ہے, اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہے جو ویسٹ میں, مطلب ناردرن امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ میں جیسے پریکٹس کیا جاتا ہے. لیکن اس سارے علاج تک پہنچنے کے لیے پبلک اویئرنیس بڑی ضروری ہے, کیونکہ اسٹروک از سم تھنگ جس میں ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو مریض جو ہے وہ جتنا جلدی ہاسپٹل پہنچ جائے, اس کا علاج سٹارٹ ہو جائے, اس کا آؤٹ کم بڑا اچھا ہوتا ہے. سو دیٹ ول بی ویری گڈ, دیٹ ول بی ویری گڈ. تو انشاءاللہ ہم لوگ جلد کریں گے. چاہیے ایک کالر کو ہم اور لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہیں. تو محمود حسین صاحب ہیں راول پنڈی سے. جی محمود صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود صاحب. وعلیکم السلام. بی بی آپ کو سلام, ڈھیر ساری دعائیں. آپ فرشتے ہیں, آپ بہت فرشتے ہیں, دنیا کا کام کرتے ہیں, جو معذور لوگ ہیں ان کا کام کرتے ہیں. شکریہ جی. کام تو اصل میں ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں, ہم تو بس ایسے بیچ میں ملا دیتے ہیں. نہیں, آپ بہت کرتے ہیں, آپ جتنا کرتی ہیں کوئی نہیں, ماشاءاللہ آپ فرشتے ہیں, فرشتے. آپ کو ڈھیر نہیں. دوسری ایک عرض کرنی ہے آپ سے. جی ضرور. وہ جو پرسوں تو ایک ڈاکٹر کا نام سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب, اس کا نمبر چاہیے تھا. جی ضرور, میں آپ کو دے دوں گی. آپ پلیز ایک تکلیف کیجیے گا. ویسے ان کا نام ہے جسٹس ناصر اسلم زاہد. ان کا ایک سینٹر ہے, لیگل ایڈ سینٹر, اور انہوں نے اپنا آن ایئر نمبر بتایا تھا, مگر بدقسمتی سے وہ میرے پاس اس وقت ہے نہیں. لیکن میں نے فیس بک پہ وہ پروگرام ڈالا ہوا ہے. اگر آپ فیس بک پر جائیں اور کلک کریں اس پروگرام پہ, تو آپ کو ان کو زاہد صاحب کا نمبر مل جائے گا. لیکن سعدیہ یا انجم آپ کا نمبر لکھ لیتے ہیں, اور ہم آپ کو کال کر کے زاہد صاحب کا نمبر دے دیں گے. بہت شکریہ آپ کا محمود صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, اور انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ بات ہوگی. میں ان سے معلوم کر لوں کہ یہ لوگ کب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ 5 دن ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی, میں 6 دن ہوتا ہوں جی. ایون سیٹرڈے کو بھی میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. اچھا, تو کوئی ایشو نہیں. ہاں جی, تو اٹس منڈے ٹو سیٹرڈے 9 to 5 میرا کلینک ہوتا ہے. ناٹ 9 to 5, ایکچولی 11 to 5 ہوتا ہے جی. اچھا, ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ کئی دفعہ مطلب یہ جو لوگ جاتے ہیں کسی چھوٹے سے گاؤں سے, تو ان کو رہنے کی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو کیا آپ کے ہاسپٹل میں کوئی ایسا ہے کہ ایک آدھ دن مریض کے ساتھ چھوٹا بچہ اگر ہو تو کوئی ٹھہر سکے, ماں یا باپ, یا نہیں؟ نہیں جی, انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی بھی سیٹ اپ, آئی ڈونٹ تھنک ایون پاکستان کے کسی بھی گورنمنٹ سیٹ اپ ہاسپٹل میں بھی اس طرح کا اویلیبل سیٹ اپ نہیں ہے. اور دیٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ جی, کیونکہ ہمارے بہت سے مریض بہت دور دور سے آتے ہیں. صحیح. اور ان لوگوں کو رہنے کا مشکل ہوتا ہے.
5-7 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं, मैं कोशिश करूंगी, कोई ना कोई हमारा फ़ोन करके कोई कह देगा अभी थोड़ी देर में कि उनके साथ ठहर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं डॉक्टर साहब हमारे मुल्क के, हमें ऐसा अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो आपको बहुत से अच्छे लोग नज़र आते हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और जल्दी सामीन आप डॉक्टर फरहत शोएब राजा साहब से दोबारा मिलेंगे। शिफा इंटरनेशनल में ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहानी आपने सुनी रियाज ख़ानदान के बच्चों की। अब हम दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब को खुदा हाफिज़ कहने के बाद वो कहानी बड़ी अपनी नौइयत की इसलिए एक मुख्तलिफ कहानी है कि हमारे मुल्क में बदसलूकी के वाक़यात तो बहुत से होते हैं, लेकिन ख़वातीन कम ही सामने आती हैं। लेकिन उस कहानी से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप अपनी कहानी कैसे भेजें। तो अंजुम ने आपके लिए तैयार रखा हुआ है एक प्रोमो। पहले हम प्रोमो सुनते हैं, पते नोट कीजिए, कहानी लिखिए, कहानी की कॉपी अपने पास रखिए, और फिर वो कहानी हमें भेजिए। तो लीजिए सुनते हैं मेरी कहानी के पते। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन जैसा कि कहा भी कि इंतज़ार रहेगा आपकी कहानियों का। और कहानी अब हम जो सुनेंगे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, नाइमा फराज की कहानी है। आपको पता है कि मार्च का महीना जो है ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन का महीना है, और इस दिन ये तवज्जो दिलाने का कि ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। और उसमें अभी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी, जिसके मुताबिक 1.9 मिलियन ख़वातीन ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह से किसी ऐसे शख्स की बदसलूकी का शिकार होती हैं, जो कि या तो उसका शौहर होता है, और या बिल्कुल ख़ानदान के अफराद, करीबी अफराद होते हैं। हमारे पास आज एक कहानी है, वो नाइमा फराज सुनाएंगी। और वो कहानी, उसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक बहुत अच्छी, खुशदिल, एक बहुत खुशगवार ख्वाबों के साथ एक बच्ची जब शादी होती है, अपने शौहर के घर जाती है, और उसके कोई छोटी उम्र होती है, कोई तालीम भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसके बाद उसके ख़ानदान और उसके शौहर ने उसके साथ क्या सलूक किया। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। नाइमा फराज इस्लामाबाद से ये कहानी सुना रही हैं। जी नाइमा। मेरा नाम नाइमा है। मैंने कम उम्री में ही जिंदगी की तलख हकीकतों का मुकाबला किया है। मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली। 6 बहन भाइयों में मेरा नंबर दूसरा है। अपने सब बहन भाइयों में से खुश शक्ल, मिलनसार और भोली भाली हूँ। हमारे गांव फैसलाबाद के नवाब में वाक़ है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ बचपन में ही इस्लामाबाद शहर में रहने के लिए आ गई। शहर में रहने के बावजूद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं था। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है। शुरू से ही फिल्मों, ड्रामा और म्यूजिक का शौक था। जिंदगी का वो दौर भी गुजर गया, काफी अच्छा गुजर गया। मेरी आंटी के यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना बहुत था, और हम सब मिलकर बहुत मजे करते थे। 20 साल की उम्र ही में मेरे रिश्ते की बात चल पड़ी। यहाँ बताती चलो कि मुझे
ہر لڑکی کی طرح اپنے گھر کی شوق تھی جسے میں اپنی مرضی کے مطابق سنوارنا چاہتی تھی۔ گجرانوالے سے یہ رشتہ آیا۔ سب سے پہلے جو خیال مجھے آیا وہ یہی تھا کہ اب میرا بھی ایک گھر ہوگا جس میں میں اپنی مرضی اور خوشی سے رہ سکتی ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خواب بھی اتنی جلدی چکنا چور ہو گیا۔ غربت کے باوجود جس چیز میں ہم امیر تھے وہ تھی محبت، زندگی اور دنیا کا ایک عجیب چہرہ میں نے سسرال جا کر دیکھا۔ میں نے شور سے بیویوں کے مار کھانے کے قصے تو سنے تھے، لیکن یہاں تو نند، جیٹھ، دیور اور شور کے سب مل کر مجھے پیٹا کرتے تھے اور گھر سے پیسے لانے کو کہتے۔ شروع میں تو میرے ماں باپ نے پیسے جیسے تیسے انتظام کر کے دیے اور اس دوران میری بیٹی بھی پیدا ہوگی۔ مجھے حالات میں بہتری کی امید پیدا ہوگی، لیکن یہ بھی میری خوش فہمی تھی۔ الٹا میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور نشے کی عادت میں وہ پڑ گیا۔ اس طرح کچھ رشتہ داروں کے بیچ میں آنے سے ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے تو آرام سے گزرے اور خدا نے مجھے ایک بیٹا بھی نوازا، لیکن حالات بہتری کے بجائے بگڑتے گئے۔ میں بہت دفعہ مارے کھا کر اپنی امی کے گھر آ جاتی تھی۔ میرے خاندان میں میرے ماموں پڑھے لکھے اور کافی روشن خیال تھے، بلکہ میرے شوہر کے مطالبات بھی زیادہ وہی پورے کرتے تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا، نائمہ، جو زندگی تم گزار رہی ہو اور ہمارے دیے ہوئے خرچوں پہ بچوں کو پال رہی ہو تو بہتر نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ذلت بھری زندگی سے نجات حاصل کرو، واپس آ جاؤ۔ خدا نے چاہا تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میں ہر حال میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، پھر لوٹ جاتی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے شوہر نے مجھے ہر روز مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے ڈال کر ایک کونے میں چھپ جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے خاموش اور سہمے سہمے رہنے لگے ہیں۔ ایک روز جب میرے شوہر نے مجھے چارپائی سے باندھ کر مجھے سگریٹوں سے جلایا، میری بھی حد ہو چکی تھی، سو میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے اپنے ماموں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو ان کا سب سے پہلے مشورہ یہ تھا کہ نائمہ، ہو سکتا ہے ابھی سب تم سے ہمدردی کرے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بچوں کا بوجھ سب پہ ہو جائے گا، لہذا سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ مجھے ماموں کی بات کچھ عجیب سی لگی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کا مشورہ بہت ہی حقیقت پسند تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت دھمکیاں دی، بہت ستایا، لیکن یہاں میں حکومت کے خلا کے معاملے میں اقدامات کو سراہوں گی جنہوں نے میری مشکل کو آسانی میں ختم کرتے ہوئے میرے شوہر کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مجھے خلا دے دیا۔ لیکن ابھی بھی جو مسئلہ جو کا تو رہا وہ پروٹیکشن کا ہے، جس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ مزید اقدامات کیے جائیں، چنانچہ مجھے اب بھی اپنے شوہر کی طرف سے خطرہ ہے۔ میں بتاؤں کہ میں نے اپنے ماموں کی بات مانتے ہوئے کیسے اپنے اور اپنے بچوں کے دیکھ بھال کی۔ میں نے سب سے پہلے سوچا کہ تعلیم کے بغیر میں ایسا کیا کام کروں جس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ یہاں بھی ماموں کا مشورہ کام آیا اور میں نے بیوٹیشین کا کورس شروع کر دیا۔ میں نے بہت سخت محنت کی اور آج اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں ایک پارلر میں جاب کرتی ہوں۔ دونوں بچے ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں اور میں اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں اور گھر کے کرائے اور بلز میں اپنے شیئر دیتی ہوں اور سر اٹھا کر زندگی کا اور حالات کا مقابلہ کر رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی عزت نفس کو بچا کر اپنی ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے یہ دریا عبور کیا ہے۔ میرا ایسا تمام خواتین کو مشورہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنے شوہر یا ماں باپ کے گھر بھی خود کو بوجھ نہ بنائیں۔ جو عزت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں ہے وہ کہیں نہیں۔
دوسرا یہ کہ زندگی کتنی بھی مشکل لگے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو مر کر ہی سسرال سے واپس آنا چاہیے, اسے ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی بیٹی ذلت بھری زندگی گزارے اور اس کو ایسی زندگی سے نکالنے کا راستہ کھلا یا طلاق کی صورت میں حاصل ہو تو آخری اشارے کے طور پر اس راستے کو اختیار کرنا بالکل غلط نہیں. میری دعا ہے کہ سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی رہیں. آمین. تو بہت ہی اچھی کہانی تھی اور ہمارے ساتھ کوشش کریں نائمہ فراز کو اسکائپ پہ لینے کی. نائمہ نے جو ذکر کیا, نائمہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جو بتا رہے ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ دریا عبور کرنا ہے, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ مصرع ہے نا, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ کہانی جو آپ نے چند منٹ میں سنا دی, مجھے پتہ ہے یہ آسان کہانی نہیں ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جہاں سگریٹوں سے جلانے کا ذکر ہے. تو لیکن مجھے خوشی ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ نے اپنی عزت نفس کو برقرار رکھا. تو اور یہ جو آپ کا میسج ہے نا, جو آپ نے کہ ماموں نے آپ کو دیا نا, کہ کسی کے بوجھ نہ بنو کسی پہ جا کے, کیونکہ ساری محبت کچھ دن بعد دھری کی دھری رہ جاتی ہے, چاہے وہ کتنے بھی قریبی لوگ کیوں نہ ہوں. تو ایک دفعہ میں پھر چاہوں گی کہ آپ کو بار بار اس کا کچھ ہوا, اس کا نمونہ دیکھا آپ نے جب آپ آ گئی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے؟ نائمہ جی, میں شوہر کے گھر سے جب آئی تھی نا تو کافی ٹینشن میں تھی. اچھا. سمجھ نہیں چل رہی تھی کہ میں کیا کروں. کچھ بس اس طرح کے 2 بچوں کے ساتھ میں نے زندگی کا کیسے سامنا کرنا, اور پیرنٹس بھی اتنے نہیں تھے کہ میں کہوں کہ میری وہ بہت زیادہ کوئی ہیلپ کرتے. بھائی چھوٹے تھے اور گھر میں اور بھی بہنیں تھی. تو بس مجھے میرے ماموں کی وجہ سے آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد یعنی کہ کر لیا ہے کامیاب, اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوں اور اچھے طریقے سے بیٹھی ہوں. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے پیچھے اگر کسی نے کوئی دعا کی ہے یا ہیلپ کی ہے تو وہ میں سارا کریڈٹ ان کو دوں گی. بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا ماشاءاللہ بڑے پیارے آپ کے بچے ہیں, اور کون کون سی کلاسوں میں پڑھتے ہیں؟ بیٹی میری 5 کلاس میں اور بیٹا میرا 3 کلاس میں. اچھا, تو بیٹی چھوٹی ہیں آپ کی. ویسے امی بھی چھوٹی سی لگ رہی ہیں, ویسے تصویریں دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ امی خود بھی چھوٹی ہیں. کتنے سال کی تھی شادی ہوئی آپ کی؟ میری تقریباً 18-19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. اور جیسے ہی شادی ہوئی اس کے بعد پتہ چلے کہ عورت کا گھر یا مقام کیا ہوتا ہے. بس شادی ہوئی تو بس بہت سی تکلیف برداشت کی, بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمت وہاں پر ختم ہو گئی تھی. پھر بچوں کے ساتھ سمجھتی تھی کہ شاید کچھ اچھا ہو جائے, اس کے باوجود کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. یہاں تک کہ ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں, اس کے گھر میں رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر یا میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے, کیا بات ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یا جس معاشرے میں میں گئی تھی, جن لوگوں میں گئی تھی, میرے خیال سے وہاں کوئی بیوی کی یا عورت کی کوئی عزت کی ویلیو نہیں تھی. وہاں صرف ایک نوکرانی یا ان کے خادمہ سمجھ لیں, جو جس طرح چاہتے تھے وہ اپنے حکم سے بس آگاہ کرتے تھے, بھی کرنا پڑتے تھے وہی کام. کبھی مار پیٹ, کبھی شوہر کی مار پیٹ, کبھی نندوں کی, دیوروں کی, یہاں تک کہ مجھے کچن میں بہت سی عزیزوں کے ساتھ انہوں نے کچن میں میری وینز کاٹ دی. خاوند نے میرے ساتھ بہت برا کیا, 4 پائی کے ساتھ باندھ کر گلے کے اوپر جس طرح کہتے ہیں پھندے دے کر اس نے مجھے رکھا. تب میری اتنی سمجھ بھی نہیں تھی, بچے تھی اور ہمیشہ بچوں کی خاطر سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ یہ میں ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی, کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس اتنی سپورٹ نہیں تھی, اور اس کے پاس اس لیے رہنا چاہتی تھی کہ شاید یہ بندہ سیکھ جائے, کچھ بن جائے. پھر کچھ بھی نہیں ہوا, اور اینڈ یہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے. اور میں اس لائف کو دیکھوں تو دکھ لگتا ہے, اس لائف کو دیکھوں تو میں سب کچھ بھلا کر اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے اور اپنی اس لائف میں بہت خوش ہوں. نائمہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھول جائیں اس زندگی کو. جی, آپ اس زندگی کو بھول جائیں. بہت مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں تو آپ کی کہانی میں آپ نے ڈیٹیلز نہیں دی تھی, میرے تبھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. اور اب جو آپ بات کہہ رہی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کہانی نہیں, ہمارے معاشرے میں لاکھوں لڑکیاں اور عورتیں اسی طرح کی زندگی گزارتی ہیں. اور آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا جس میں یہ تھا کہ یہ تو خیر شوہر تو مارتا ہی ہے, جو اچھا شوہر ہو وہ نہیں مارتا.
جو لڑکیاں شادی کر کے گھر جاتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شوہر ان پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, انہیں مار رہا ہے, وہ صحیح آدمی نہیں ہے. جو آدمی یا عورت ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے. میں آپ سے کیا بتاؤں کہ میرے دل میں اس بات کی کتنی عزت ہے کہ آپ نے ہمت کی, آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی کہانی سنانے کا وعدہ کیا, ہمارے کالر سے بات کرنے پہ امانت کی. ظاہر کی اللہ میاں آپ کو اور بھی ہمت دے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اچھی سی بات بتائیے, کوئی خوش کرنے والی, کیا دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ہر دن آپ کو؟ پلیز رلائیے مطلب آپ جی اچھی زندگی کی بات, بچے کی کوئی بات بتائیے مجھے اچھی سی اپنے بچوں کی. تو بہت سی اچھی سی بھی باتیں ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ بس اسی امید پہ ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ان کی امید پہ ہوں اور اللہ کی امید پہ ہوں کہ ان کو اللہ کامیاب کر دے گا. اور باقی خوش ہوں, اور جس بندے نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, جس نے میری سپورٹ کی ہے, ہمیشہ اس بندے کے لیے دل سے دعا ہے. اور خوش ہوں کہ مجھے ہر جگہ پہ ہر مصیبت سے انہوں نے بچایا ہے. میں کہتی ہوں کہ اور ان کے لیے دل سے دعا ہے. بالکل, کیسا ماموں ہر ایک کو دے جو صحیح مشورہ دے. بیٹا تمہاری یہ دونوں بچوں سے میں کہوں گی کہ کتنی تمہاری امی بہادر ہیں اور کتنا تم سے پیار کرتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا اور ہمیشہ بہت خوش رہنا اور خوب پڑھنا لکھنا. تو پڑھائی میں کیسے ہیں بچے؟ اچھے ہیں بہت؟ بیٹی تو مجھے بہت ہی انٹیلیجنٹ لگ رہی ہے. اچھے ہیں دونوں, ماشاءاللہ دونوں اچھے ہیں. ذرا اماں اچھی ہیں تو بچے بھی اچھے ہیں. نائمہ, ہم اور بھی آپ کی چاہیں گے زندگی میں بہت آگے آپ جائیں اور یہ بچے بہت آگے جائیں, کیونکہ ان بچوں کو جیسی ماں ہے تو بچے تو آگے جائیں گے, مجھے پورا یقین ہے اس کا. بیٹا بہت شکریہ, تم لوگ بھی اپنی امی کے ساتھ آئے پروگرام میں. نام کیا کیا ہیں آپ دونوں کے؟ میرا نام ہادیہ علی ہے جی, اور عماد علی. نام بھی بہت پیارے ہیں دونوں کے. تو امی کتنی اچھی لگتی ہیں؟ کس کو زیادہ اچھی لگتی ہیں امی, بیٹے کو کہ بیٹی کو؟ ہاں, عماد کو زیادہ پسند ہے یا ہادیہ کو؟ مجھے. تمہیں پسند ہے. لیکن بات سنو, اماں کبھی پٹائی بھی کرتی ہیں یا پیار کرتی ہیں خالی؟ صرف پیار کرتی ہیں. صرف پیار کرتی ہیں. کبھی پٹائی بھی کریں تو برا نہیں ماننا, کیونکہ پڑھائی لکھائی کے لیے تھوڑی بہت پٹائی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عماد, ہادیہ اور نائمہ, تینوں کا بہت شکریہ. جس کو کہتے ہیں نا کہ گھر میں آنے سے آپ کے رونق ہوئی, ہمارے پروگرام میں بڑی رونق ہوئی آپ کے آنے سے. اور میں پھر شکریہ ادا کروں گی آپ کی ہمت کو سلام ہم سب کا کہ آپ ایک مشکل زندگی سے باہر نکلیں. تو سامعین, نائمہ فراز کی کہانی آپ نے سنی, ان کے بچوں سے آپ ملی اور یقیناً آپ میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کہانی سے. آپ میں سے جو ڈرتے ہیں, جن عورتوں کو مار پیٹا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, پلیز اس زندگی سے باہر نکلیے. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے خلا کا, اسی لیے دیا ہے کہ اس میں یہ مذہب کے عین مطابق ہے کہ اگر آپ کو تنگ کیا جائے, پریشان کیا جائے اور کہیں مفاہمت نہ ہو تو آپ کو الگ ہونے کا حق ہے. اور یہ پیغام ساری دنیا کی عورتوں کے لیے. یہ مت سمجھیے کہ امریکہ میں عورت مار نہیں کھاتی. امریکہ میں بہت سی عورتیں مار کھاتی ہیں. یہاں پہ بہت سے شیلٹرز ہیں جہاں عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے. پھر پاکستان میں ظاہر ہے اس طرح کے کچھ بندوبست نہیں ہے, لیکن ہمارا خاندانی نظام ایک اچھی بات یہ ہے کہ جس میں عورت واپس جا سکتی ہے. تو چلیے, نائمہ نے اداس بھی کیا, خوش بھی کیا. اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. غلام شبیر سرگانہ صاحب کی یہ کہانی ہے. لیکن انجم پھر مجھے ناراض ہو رہے ہیں. میں انجم پہ ناراض ہوتی ہوں کہ پرومو نہیں سنواتے. انجم نے اب ضد باندھی ہے کہ ہر دفعہ پرومو سنائیں گے. تو چلیے پرومو سنوائیے انجم, بہت اچھا ہے. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر
5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया। थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि पहले शुक्रिया अदा करूंगी गुलाम शब्बीर सरकाना साहब का भी और मेहताब साहब का भी, जो इस कहानी को भेजने में नरजिस और मेहताब साहब का बहुत हाथ है। उन्होंने हमें अपनी तस्वीरें भेजी, पर किस्मती से आज हमारे यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से हम तस्वीरें आपकी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन नरजिस कहानी सुना रही हैं, कहानी सुनते हैं हम, और हम फेसबुक पर वो सारी तस्वीरें डालेंगे ताकि आप देख सकें कि ये कहानी किन लोगों की है। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये। लीजिए सुनते हैं कहानी नरजिस की ज़बानी। जी, मेरा नाम नरजिस हुसैन है, मैं 4th स्टूडेंट हूँ और ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ गुलाम शब्बीर सरकाना साहब की है, जब स्कूल अब्दुल रहीम के साबिक हेडमास्टर है। सर्दियों की एक रात मुल्तान जाने के लिए इस रूट की एक मारूफ कंपनी की बस में जो तेज रफ्तारी के लिए काफी मशहूर है, अल्लाह का नाम लेकर सवार हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि बसों के दरवाजे पर सवार होने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगने जैसे अल्फाज दर्ज होते हैं, यानी ड्राइवर लोग ऐलान करते हैं कि हम तुम्हारी जान की कोई जमानत नहीं देते। ड्राइवर केसक बदलने लगा और ऊपर उसके सामने एक ट्रक आ गया। उसने तेजी से बस बाईं हाथ पानी में उतार दी, जो स्पीकर से धमाके के साथ टकराई और हाँ का शोर मच गया। सीटें उखड़ गई, लोग नीचे बल गिरे, शीशे टूटे तो रास्ता चेहरे पर सुर्ख लकीरें बना गए। ट्रक वाले ने एक्सीलेटर पर दबाव जरा और बढ़ा दिया कि उसके गले कोई मुसीबत पड़ जाए। उसके ज़हन और दिल में इतनी हमदर्दी भी पैदा ना हुई कि एक लम्हा रुक कर देख ले, शायद इसकी बरवक्त मदद से कोई इंसानी जिंदगी से हमकिनार हो सके। चीख पुकार सुनकर इर्द गिर्द से चंद देहाती इकट्ठे हुए, जिन्होंने जख्मों से ज्यादा खौफ से हरासा मुसाफिरों को पीछे से खींच कर उठाकर बाहर नंगी जमीन पर लिटाना शुरू किया। किसी ने करीब खड़े घास फूस को जख्मियों को गर्मी पहुंचाने और सर्दी से बचाने के लिए आग लगा दी। कोई भागकर पानी और दूध लाया। ड्राइवर ने कुर्सी दिखाई और लंगड़ाता गिरता पड़ता भाग खड़ा हुआ। कंडक्टर ने उस बात को भागते देखा तो उससे भी 2 कदम आगे निकलकर भागने लगा। मुसाफिरों में से एक नौजवान तालिब इल्म जो एतवार की छुट्टी गुजार कर वापिस अपने कॉलेज जा रहा था, अपना बैग खोला और उसमें से 2-3 गर्म चादरें और कंबल निकालकर ज्यादा जख्मी और सर्दी से ठिठुरती औरतों और बच्चों को ओढ़ा दिए और अपने एक बिस्तर की चादर फाड़कर उसकी पट्टियां बनाकर मुसाफिरों के जख्मों पर बांधने लगा। मैंने देखा कि उसकी अपनी दाहिनी टांग पर खासा बड़ा जख्म आया था जो उसकी पतलून से बाहर झांक रहा था और खून रख कर पतलून को सुर्ख करने के बाद उसका जूता मंजमंद कर चुका था। लेकिन वह इंसान दोस्त नौजवान अपने जख्म दर्द खून से बेपरवाह खिदमत में इस तरह मसरूफ था कि उसे अपने पाँव की तरफ देखने की फुर्सत ही नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने रुमाल के 2 हिस्से किए, जलती आग से थोड़ी सी गरम राख उठाई, एक पट्टी तय करके उसमें राख रखकर उसकी तरफ लपका और एक लम्हे के लिए उसे ठहराकर उसकी पंडी पर कसकर पट्टी बांध दी। इस लम्हे मुझे मालूम हुआ कि उसे अपने जख्मों की पूरी तरह खबर थी, लेकिन वह इंसानी खिदमत के जज्बा से कुछ इस कदर सरसार था कि बनास्ता उसे नजरअंदाज करके अपने काम में मसरूफ था। मैं उसे काबिल नजरों से देखते हुए उसके साथ काम में मसरूफ हो गया। उससे सफेद रंग, नरम चेहरे और हाथों वाला वो खूबसूरत नौजवान बहुत ही नाजुक दिखाई देता था, लेकिन इस तेजी से जख्मियों को उठाकर पलट कर पटने कर रहा था कि जैसे कोई सख्त जान पर शनास डॉक्टर हो। घंटा भर में तमाम जख्मी मिलट गए
خدا کا شکر تھا کہ کسی ایک مسافر کو بھی کوئی ایسا کاری زخم نہیں آیا تھا جو باعث تشویش ہوتا. خون کافی بہا تھا اور بہتا رہتا اگر بروقت پٹریاں نہ کر دی جاتی. کسی کمپنی کی ایک اور بس آئی تو اس نوجوان نے اس کے ڈرائیور سے کہا کہ زخمیوں اور مسافروں کو لے جانے کا بندوبست کرے، لیکن اس نے روکھا کا جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تو اس کو پیش آ گیا. ڈرائیور کی خوب لعنت ملامت کرنے کے بعد اس نے مسافر سے نفے کے لیے ایسے درد مانا الفاظ میں اپیل کی کہ وہ اس کی چند باتیں سن کر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ان کی بجائے زخمی مسافروں کو لے جایا جائے. وہ بس خالی کرنے کو تیار ہو گئے. یہ اس نوجوان کی خلیص نیت اور سچے جذبے کی طاقت تھی کہ تمام مسافر بلا چورے چرا اپنی منزل کھوٹی کر کے اتنے آثار پر آمادہ ہو گئے تھے. ورنہ آج کل تو کوئی کسی بیمار مجبور لاچار کو چند منٹوں کے لیے فیس دینے کو تیار نہیں ہوتا اور عجیب عجیب جواب پیش کیے جاتے ہیں. مسافروں نے بس خالی کرنا شروع کر دی اور وہ نوجوان جو ایک سچا پاکستانی تھا، حقیقی معنوں میں طالب علم تھا، خدمت خلق کا جذبہ جس کی نس نس میں کود کر بھرا ہوا تھا، ایک مسافر کو دے کر آسرا دے کر بس میں سوار کرنے لگا. تمام زخمی مسافر بس میں داخل ہو چکے تو اس کے اترنے والے مسافروں کا ایک بات چیت بڑی دل مسکراہٹ چہرے پر لا کر نہایت ادب سے دل سے شکریہ ادا کیا، جیسے انہوں نے خالص اس کی ذات پر کوئی احسان عظیم کیا ہے. پھر وہ زخمیوں کے ہمراہ بیٹھ گیا. جو عورتیں اور کمزور دل مسافر بس میں سوار ہونے کے بعد ابھی تک خوف زدہ تھے کہ اس میں وعدہ پھر کوئی ٹکر ہو جائے تو ان کی تسلی کے لیے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ دھیان سے اور آہستہ آہستہ احتیاط سے چلے. بس منزل مقصود کی طرف چل دی تو اس کے معصوم وجیہہ چہرے پر اطمینان کی ایسی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی جیسے اس پر سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اتر گیا ہو. میں دودھ اور گلاب کی آمیزش کر لیے اس کا بار بار چہرہ دیکھتا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی ایسے نوجوان ہوتے ہیں، اور میں یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ بھی انہیں طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہے جو بسوں پر پتھراؤ کر کے یہ نہیں کہنا، یہ میں نے کہا تھا چھوڑ دو، اب یہاں سے شروع کرو کہ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، یہاں سے شروع کرو. تو سامعین یہ کہانی تھی غلام شبیر سرگانہ صاحب کی. سرگانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑے سا حصہ ان سے سنتے ہیں. غلام شبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ شبیر صاحب، غلام جی، بدقسمتی سے ہماری ٹیلی فون کی لائنیں بڑی خراب تھیں اور بڑی کہانی، وہ بچی بیچاری نے بڑی کوشش کی لیکن ریکارڈنگ جو ہے کافی اس طرح کی ہو گئی. تو تھوڑا سا آپ ہمیں آگے کا یہ بتائیے. مجھے بہت دل پہ اثر ہوا، ظاہر ہے کہ اس کہانی کا آپ کے دل پہ تو کتنا ہوا ہوگا. تو کچھ پتہ لگا وہ لڑکا تھا کون؟ آواز بالکل نہیں آ رہی آپ کی ہمیں. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں. مہتاب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا مہتاب صاحب، تھوڑا سا آپ غلام شبیر سرگانہ صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ بتا رہے تھے کچھ ان کے بارے میں، کچھ بتائیے. آپ ان کے ساتھ پڑھاتے رہیں تو. یہ ہمارے انگلش اسکول کے یہ سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، یہ تو کانوینٹ ہائی اسکول عبدالحکیم میں ٹیچر تھے، یہ ہیڈ ماسٹر تھے. تو پھر ان کا رزلٹ بھی بہت اچھا آتا تھا، 93%. تو میں کہتا 550 کا امتحان ہوتا. بہت شفیق، مہربان، یہ بہت ہی اچھے ادیب قسم کے یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. تو انہیں بہت کام کیا ہمارے اسکول کے لیے، طلبا کے لیے، اس اساتذہ کے لیے، سب کے لیے بہت اچھا کام کیا. مجھے آپ کے اسکول پہ بڑا رشک آ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کی جب کوالیفیکیشن پوچھی، آپ نے بھی 2-3 MA کر رکھے ہیں اور غلام شبیر سرگانہ صاحب بھی بہت پڑھے لکھے آدمی. تو کیسا آپ کے اسکول کے رزلٹ کیسے آتے ہیں؟ بہت اچھے رزلٹ ہوں گے آپ کے اسکول کے یقیناً.
रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने कहा 93%। अच्छा, 93% बड़ी बात है, बिल्कुल। आपने क्या स्पीकर पे आपने क्या रेडियो लगा रखा है अपने पास? कोई रेडियो नहीं। अच्छा, आवाज़ हमारी वापस आ रही है। अच्छा, तो चलिए, हमारे साथ सरगाना साहब भी आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा हमें सरगाना साहब के बारे में बताया। जी सरगाना साहब, आप तो राइटर, शायर सब कुछ हैं, कुछ शेर सुनाइए हमें अपने। हाँ, कौन किसी से नाता तोड़े कहकर सच्ची बात, अक्सर दुश्मन बन जाते हैं समझाने पर लोग। जी इरशाद जी। और बस एक शेर खाली? एक शेर नहीं, मैं कह रही हूँ और भी सुनाइए। अच्छा, वैसे आपकी किताब का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, माथे पर नरमात। तो उसमें ये कितने साल पुरानी किताब है आपकी? 2001 में शायद हुई थी। अच्छा, तो आमतौर से वैसे ये होता है कि जो कुलीग्स होते हैं और ख़ासतौर पे जो हेडमास्टर साहब से तो ज़्यादा खुश नहीं होते। आपके तो इतनी मोहब्बत से मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे आपका, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें आपके लिए बताई। तो अब आपका क्या मशगल है? आपने अपना स्कूल खोला है बच्चों के लिए? हाँ, मैंने फॉरवर्ड स्कूल सिस्टम के नाम पे अपने देहात में एक स्कूल बनाया हुआ है। अच्छा। यहाँ मैं अपने कौम के, यहाँ के रहने वाले गरीब बच्चों को, दूसरे बच्चों को तालीम देता हूँ। और मैंने सारी जिंदगी यही काम सीखा था, तो मैंने सोचा कि मैं इससे बेहतर कोई और काम नहीं कर सकूंगा, तो मैं उस काम में लगा हुआ हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत से लोग आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ये कहते हैं कि हम 2-3 स्कूल देख कर आए हैं और हमें आपका माहौल, आपका स्कूल, आपकी टीचिंग, ये सब कुछ पसंद आया है और हमारा बच्चा 2-4 दिन में फॉलो करने लग गया है। जो कई जगह पर कुछ नहीं बोल पाया था, कुछ नहीं सीख पाया था, कुछ नहीं पढ़ सका था, तो देन मेरी तस्कीन हो जाती है। तो आपका स्कूल लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी है? ये छोटा स्कूल है, ये कंबाइंड स्कूल है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही स्कूल ऐसे बनने चाहिए, और क्योंकि बच्चियां वरना महरूम रह जाती हैं। और अच्छी बात ये होती है क्योंकि भाइयों के साथ फिर माँ बाप भी उनको बेखतर भेज देते हैं कि साथ ले जाने वाला भी होता है। अगर दोनों बच्चे साथ पढ़ रहे हो तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो अगर याद आया हो तो कोई और शेर सुनाइए अपना में। शायर तो मौका ढूंढते हैं शेर सुनाने का, आप शेर ही नहीं सुना रहे। हाँ, नहीं शेर तो सुनाऊं जी। क्या मजमुए का नाम क्या है आपके, मजमुए कलाम का? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ मैडम, मैं नसर निगार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नसरी कहानियां ही लिखी हैं और ये मेरी माथे पे नरम हाथ जो किताब है उसमें जो कहानियां शामिल हैं वो उससे पहले मुख्तलिफ डाइजेस्टों में, मुख्तलिफ रसायल में, मुख्तलिफ मैगजीन में शाये हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। और उनको मैंने इकट्ठा करके एक मजमूए का नाम दिया और उसे शाये किया। उसके बाद भी मैं लिखता रहता हूँ। मैं आपकी ये कल से बातें सुन रहा था तो मेरे ध्यान में था कि आपके लेवल की, आपके इस स्टैंडर्ड की एक और कहानी नवाडेज मेरी शाये हुई है, चाहत उसको रास ना आई, उसका उन्वान है और उसे बहुत पसंद किया गया है। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ना सच्ची कहानियों का, मैंने इसलिए आपसे तस्दीक की कि कहानी सच्ची है। और वो जो कहते हैं ना कि हकीकत अफसाने से ज़्यादा हैरत अंगेज़ होती है। कौन यकीन कर सकता है कि उस बेचारे नौजवान का इतना नेक, इतना अच्छा, और आपके सामने वो उसने इतना कुछ किया और फिर उसका इंतकाल हो गया। तो मैंने पहले भी सवाल पूछा था, वो लाइन ख़राब हो गई थी, क्या कुछ उसका पता नहीं लग सका कि क्या, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ? नहीं, वो इसी का, वो कबीर वाला तहसील से ही उसका ताल्लुक था। जब वो अस्पताल तक पहुंचाया गया तो फिर उसके वारिसीन भी पहुंच गए। वो यहाँ की मलिक बिरादरी से उसका ताल्लुक था, आफ्ताब उसका नाम था। तो बाकी बहुत देर तक उसका बाद में भी तज़किरा होता रहा। उसके फिर किस्से थे, वो पहले ही ऐसी ही शख्सियत का हामिल था। उसमें इंसानी हमदर्दी और अच्छे तालिब इल्मों वाले खसाइल पाए जाते थे। तो नाम क्या था? नाम मैं सुन नहीं सकी, आपने भी नाम? उसका आफ्ताब। बाकी वो तो नाम के मुताबिक ही जिंदगी थी। आफ्ताब। हाँ, वो अपने नाम के बिल्कुल मुताबिक था। मैं तो ऐसे किरदार जो है वो मिसाली किरदार होते हैं। जी।
بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اتنی اچھی کہانی ہم سے شیئر کرنے کے لیے، اور میں مہتاب صاحب کا اور نرجس دونوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اس کہانی کو بھیجنے میں کردار ادا کیا. غلام شبیر سرگانہ صاحب، نائمہ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب یعنی فرحت شعیب صاحب، ان سب کا شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. ہم آپ سے آئندہ ہفتے پھر ملاقات کریں گے اسی وقت اسی پروگرام میں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گیل، سعدیہ اسد اور اسفر امام تھے. ہمارے انجینئر تھے رابرٹ میکلین اور رائکس. شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے کہ آئندہ پروگرام تک کے لیے کہانیاں بھیجتے رہیے، ہمیں یاد کرتے رہیے. خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.